السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین، رمضان المبارک میں ضروری اعمال جن کی خصوصی طور پر اس مہینے میں تاکید کی گئی ہے۔ رمضان المبارک کے خصوصی اعمال میں سے سب سے اہم عمل روزہ ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کے روزے ہر مکلف مسلمان پر فرض کیے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، کہ اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں ویسے ہی جیسے تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے، تاکہ تم تقوی کی راہ اختیار کرو۔ ایک دوسری جگہ ارشاد ہے، فمن شہد منکم الشہر فلیصم، تم میں سے جو شخص اس مہینے کو پالے تو وہ اس مہینے کے روزے رکھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کے روزوں کو اسلام کے ارکان خمسہ میں سے ایک رکن قرار دیا، جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، بنی الاسلام علی خمس شہادت ان لا الہ الا اللہ وان محمدا عبدہ ورسولہ واقام الصلاة وایتاء الزکاة وحج بیت اللہ وصوم رمضان، متفق علیہ۔ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر رکھی گئی ہے۔ اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود ہے ہی نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ نماز پڑھنا، زکوٰۃ دینا، حج کرنا اور رمضان کے روزے رکھنا۔ ان دلائل سے ثابت ہوا کہ رمضان المبارک کے روزے ہر مکلف مسلمان پر فرض ہیں۔ مریض اور مسافر کو اللہ تعالیٰ نے رخصت دی ہے کہ وہ رمضان کے جن دنوں میں بیماری کی وجہ سے یا سفر کی وجہ سے روزہ نہ رکھ سکے تو وہ دوسرے دنوں میں ان روزوں کی قضا کر لیں، جیسا کہ اللہ رب العالمین کا فرمان ہے، فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ، کہ تم میں سے جو شخص بیمار ہو یا سفر میں ہو تو وہ دوسرے دنوں میں ان روزوں کو پورا کر لے۔ محترم ناظرین، نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کا ارشاد ہے، من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبہ، جس نے حالت ایمان میں اللہ تعالیٰ سے ثواب کی نیت سے رمضان المبارک کے روزے رکھے تو اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ اس حدیث میں ایمان و احتساب کا مفہوم یہ ہے کہ صرف اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر اور اس کے اجر و ثواب کو حاصل کرنے کی خاطر، دل کی خوشی کے خاطر اور روزوں کو بوجھ سمجھ کر نہیں، بلکہ رمضان المبارک کے دنوں کو غنیمت تصور کرتے ہوئے روزے رکھے۔ ہاں، اگر وہ اس کیفیت کے ساتھ روزے رکھے گا تو اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اور آپ اس رمضان میں دل سے اللہ رب العالمین کی زیادہ سے زیادہ عبادت کریں، تاکہ ہمارے بھی پچھلے گناہ اللہ رب العالمین معاف کر دے۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.